میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزاز کے حوالے سے اور ٹریول ریسٹرکشنز کے حوالے سے بہت خبریں آئیں، رپورٹس آئیں، نیو یارک ٹائمز اور رائٹرز اور دیگر لوگوں نے یہ کہا، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کریں۔ شکریہ رضا، آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں، یہ جو ویزاز کا ایشو اس وقت چل رہا ہے جس پہ بات چیت ہو رہی ہے، زیادہ تر اس وقت اسپیکولیشن ہے۔ ایک ریویو پروسیس چل رہا ہے۔ جب صدر ٹرمپ آفس میں آئے تھے تو انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کے اندر ریویو پروسیس تھا کہ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں ہماری جو سیکیورٹی ویٹنگ ہوتی ہے ویزاز دینے کے لیے وہ اتنی اچھی نہیں ہے یا اس میں کمزوریاں ہیں، اور اس حساب سے پھر بتائیں کہ ہم کیا کریں ویزاز کے اوپر۔ تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے اندر آبویسلی کچھ نام آ رہے ہیں، کچھ ٹیئرز کی بات ہو رہی ہے، گرین، اورنج، یلو، ریڈ، اس طرح کے کیٹیگریز ہوں گی۔ تو اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہوگا کیا۔ جو مین ایشو ہے جس وجہ سے یہ پروسیس یا ریویو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ٹرمپ 2016 میں صدر بنے تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک مسلم بین لگایا تھا جسے مسلم بین کہا جاتا تھا، اور اس وقت کافی پروٹیسٹ ہوا تھا۔ کورٹس نے اسے جو ہے کالعدم قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد وہ بین ہٹ گیا تھا۔ تو اس دفعہ یہ پورا جو ہے لیگل کارروائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پوری کر کے اس کے اوپر آگے بڑھیں گے۔ تو اب اس کے حساب سے ہوتا کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ میرے نزدیک جو پروسیس ہے پاکستان کا وہ آلریڈی سخت ہے، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو کہے کہ آپ جو ہیں اور گروپس کو بلیک لسٹ کریں، اور اس حساب سے پھر ان کو بھی ویزاز نہیں ملیں گے۔ افغان ریفیوجیز کا ایک بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر شاید کچھ بات ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں غالباً 30-40 ہزار افغان اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پہ بات چیت ہوگی، لیکن اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کہ بین لگے گا کہ یا نہیں۔ دوسری چیز اہم اس کے اندر، آخری جو میں بات کہہ دوں آپ کے ناظرین کے لیے، جو ایک فلسافیکل اپروچ ہے ٹرمپ انتظامیہ کی، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے گرین کارڈ ہولڈرز کے ساتھ، وزٹر ویزا کے لوگوں کے ساتھ ایٹسٹرا، کہ اگر ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یا کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن، جو دو مین ایجنسیز ہیں جو انٹری کے وقت لوگوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں، وہ اگر سمجھیں کہ آپ گرین کارڈ لے کے ابیوز کر رہے ہیں گرین کارڈ کو، فار ایگزامپل کافی سارے سب کانٹیننٹ سے جو ہیں گرینڈ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں لوگوں کے، جنہوں نے گرین کارڈ کو بیسکلی ایز اے ویزا فری ٹریول ٹول استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہاں رہتے نہیں ہیں، حالانکہ گرین کارڈ دیا جاتا ہے فار یو ٹو بیکم اے ریزیڈنٹ ایلین اینڈ الٹیمیٹلی اے سٹیزن آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ تو وہ جو لوپ ہول تھا اسے وہ ان کے حساب سے، ٹرمپ انتظامیہ کے حساب سے اسے بند کریں گے کہ اگر آپ صرف گرین کارڈ لے کے امریکہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر 6 مہینے آپ چکر لگاتے ہیں تاکہ آپ لیگلی کوٹ ان کوٹ کمپلائنٹ رہیں، تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ نے یہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ایلین کی طرح رہنا ہوگا، اور اگر آپ اس کارڈ کو اگر ویزا فری ٹریول کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ وہ ریٹرن کریں، اور آپ نے ویزا لگوانا ہے تو آپ ویزا لگوا کے ضرور امریکہ آئیں۔ نہیں، وہ تو ڈپورٹ بھی کر رہے ہیں گرین کارڈ والوں کو، ابھی کوئی وہ نہیں رہی، کیا کہتے ہیں، کینیڈین پاسپورٹ والوں کو بھی وہ نہیں انٹر ہونے دے رہے۔ لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے عزیر کہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا اس وقت بنا رہے ہوں گے پالیسی، لیکن پاکستانیوں کا داخلے کے اوپر پابندی تو میرے خیال سے مشکل ہوگی، کیونکہ اتنے زیادہ پاکستانی یہاں رہتے ہیں اور انفلوئنشل بھی ہیں، اور بہت ساروں نے تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کو سپورٹ بھی کیا تھا بہت بڑھ چڑھ کے۔ ابھی میرے خیال سے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے اتنے زیادہ لاکھوں ڈالر ڈونیٹ بھی کیے، کیمپینز بھی چلائیں، سارا کچھ کیا۔ تو اوور آل ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب اس ایڈمنسٹریشن یہ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا بڑی انپریڈکٹیبل معاملہ ہے، کچھ اس کے اوپر گیس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں عزیر؟ جی، اس وقت انپریڈکٹیبل ہے، اور اسٹیون ملر جو کہ بیسکلی اس پالیسی کو اوورسی کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر سے، ان کا ایک ویو ہے، اور وہ ویو یہ ہے کہ آپ جیسے اور میرے جیسے دکھنے والے لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں اس ملک کے اندر، تو انہیں ہمیں باہر نکالنا ہے۔ تو وہ سختی، وہ ان کی ایک ایڈیولوجیکل پوزیشن ہے ٹرمپ انتظامیہ کی، تو اس کی وجہ سے سختی ہوگی کافی زیادہ۔ آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا، ابھی میں ایک رپورٹ پڑھا تھا، فرانس کی بھی کسی سٹیزن کو ڈیپورٹ کر دیا تھا کسی وائلیشن کی وجہ سے۔ تو یہ ایشوز ہوں گے، اور یہ اگین پارٹ آف دس از کہ ہیڈ لائن بنے اور ایک پریسیڈنٹ اور سیٹ ہو کہ لوگ گھبرائیں امریکہ آنے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سختی ضرور ہوگی ویزاز میں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، اکراس دی بورڈ۔ کافی سارے لوپ ہولز ہیں
جو میں جانتا ہوں جب میری بات ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے جنہوں نے ایز اے ویزا کاؤنسلر آفیسر سرو کیا ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، باقی دیگر ممالک میں جہاں ایشوز بہت زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے سختی میرے خیال میں ضرور ہوگی. جہاں تک آپ نے پاکستانی امریکن کمیونٹی اور ڈایاسپرا کا ذکر کیا، تو جو مین باڈی ہے جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستانی امریکنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پاک پیک، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جی جانتے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا تھا، اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک لیٹر کچھ دنوں پہلے شائع کیا جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریول بین نہیں لگنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں، پاک پیک نے انڈورس کیا تھا اور بڑے پیسے دیے تھے، تو اب پاک پیک جو نمائندہ ہے پاکستانی امریکن ڈایاسپرا کا، دیکھتے ہیں ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے اپنی اس انڈورس ایڈمنسٹریشن کے اوپر، کہ وہ پاکستانی امریکنز اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی انٹری پہ بین لگوانے دیتے ہیں کہ نہیں. ہاں بالکل. وہ اثر رسوخ تو میرے خیال سے ان کا جو اثر تھا وہ دو ایشوز کے اوپر میرے خیال سے زیادہ وہ ایکٹیو تھے. ایک تو کہ جی وہ ٹرمپ آ کر عمران خان کو رہا کروا دیں گے، لوگوں نے تو کہا کہ پہلی تقریر میں وہ کر دیں گے، ہدف اٹھاتے ہی وہ ایسا کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا شاید غزہ کا ایشو تھا. دونوں کے اوپر ہی ان کے اندازے غلط ثابت